بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ ایک اللہ والی کا۔ رابعہ بصری، جن کی پیدائش 97 ہجری میں شیخ محمد اسماعیل کے گھر ہوتی ہے۔ چونکہ آپ اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ ابھی آپ 4-5 سال کی تھی کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جب آپ 8 سال کی ہوئیں تو بصرہ میں خوفناک قحط آ گیا۔ ان ہولناک حالات میں رابعہ، بصرہ اور ان کی 3 بہنوں نے چند دن کے فاقے تو برداشت کر لیے، لیکن جب بھوک حد سے گزری تو بھیک مانگنے تک نوبت آ گئی، مگر کوئی کیسے بھیک دیتا کہ دینے والے کے پاس خود کچھ نہ تھا۔ ایک مرتبہ بصرہ کا مشہور تاجر عتیق ادھر سے گزرا تو اس نے چاروں بہنوں کے زرد چہروں اور پتھرائی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ ایک بہن نے کہا، ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے تاکہ ہمارے سانسوں کا رشتہ جسموں سے منقطع نہ ہو۔ عتیق نامی شخص کی نگاہ جب سب سے چھوٹی بہن پر پڑی جو خاموش بیٹھی تھی، اس کے چہرے کی معصومیت سے متاثر ہو کر عتیق نے پوچھا، اے لڑکی، کیا تجھے بھوک نہیں ہے؟ نکاہت بھری آواز میں جواب ملا، بہت بھوک ہے۔ عتیق نے کہا، تو پھر کسی سے روٹی کیوں نہیں مانگی؟ تو جناب رابعہ نے عجیب جواب دیا، جس سے مانگنا چاہیے اس سے مانگ رہی ہوں۔ عتیق نے جب دوسرا سوال کیا، پھر تجھے ابھی تک روٹی کیوں نہیں ملی؟ تو جناب رابعہ نے جواب دیا، جب وقت آئے گا وہ بھی مل جائے گی۔ تو عتیق جو ہے ان کی دانش مندانہ جواب سے متاثر ہوا اور اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ یہ 8 سالہ کی یہ چھوٹی لڑکی اگر مجھے میرے گھر کے کام کاج کے لیے باندھی کے طور پر مل جائے تو سودا اچھا ہے۔ اس نے اپنی بڑی بہنوں سے کہا، میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں کہ قحط کے حالات میں تمہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی، مگر شرط یہ ہے کہ چھوٹی بہن کو میرے ساتھ بھیج دو، یہ میری خدمت کیا کرے گی، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری میں خود پوری کروں گا۔ بہنوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور سوال کیا تو سب کی عزت و آبرو اور جان محفوظ ہو جائے گی۔ بے سہارا نوجوان لڑکیوں کو غیر مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ جناب رابعہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئیں۔ عتیق نامی شخص نے دینار سے بھری ایک تھیلی بڑی بہنوں کے حوالے کی اور جناب رابعہ کو ساتھ لے کر اپنے گھر آ گیا۔ معصوم بچی اپنے کارواں سے بچھڑ کر ایک صاحب ثروت انسان کی کنیز بن گئی۔ جناب رابعہ نوعمر کے ہونے کے باوجود انتہائی مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ کام پورا کرتی اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی۔ جب ان کی عمر 12-13 برس کے قریب ہوئی تو ان کے دل میں ذوق عبادت خوب بڑھ گیا۔ گھر کے کام کاج کے بعد پوری رات عبادت میں مصروف رہتی، پھر صبح ہوتے ہی آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ ایک دن ان کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھے تو پوچھا، رابعہ، کیا تم بیمار ہو؟ جواب ملا، نہیں۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد جناب رابعہ نے مالک سے پوچھا، کیا میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے؟ مالک نے کہا، نہیں، آپ بہت لگن سے کام کرتی ہو، بس اپنی صحت کا خیال رکھو۔ تو جناب رابعہ نے آقا کا حکم سنا تو سر جھکا دیا، مگر اس کے معمولات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اجالے میں دنیاوی مالک کی خدمت انجام دیتی اور اندھیرے میں اپنے مالک کے حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ ایک مرتبہ نصف شب کے قریب عتیق کی آنکھ کھلی، وہ کسی ضرورت کے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کی نگاہ کنیز کی کوٹھڑی پر پڑی جہاں چراغ جل رہا تھا۔ عتیق حیران ہو کر سوچنے لگا، رابعہ ابھی تک جاگ رہی ہے۔ پھر وہ دبے پاؤں چلتا ہوا کوٹھڑی کے دروازے تک پہنچا تو اس نے رابعہ کو مصلے پر سجدہ ریز دیکھا۔ سبحان اللہ! سجدے کی حالت میں رابعہ بصری کی دبی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ وہ نہایت رقت آمیز لہجے میں دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے واقف ہے۔ گھر کے کام کاج کی مشغولیت مجھے تیری طرف آنے سے روکتی ہے۔ تیرا منادی مجھے تیری عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نماز کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اے اللہ، میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک نے جناب رابعہ کی آوازاری سنی تو خوف خدا سے کانپنے لگا، الٹے قدموں واپس چلا گیا اور رات کا باقی حصہ جاگ کر گزار دیا۔ پھر صبح ہوتے ہی جناب رابعہ کی کوٹھڑی میں پہنچا اور کہنے لگا، رابعہ، اسے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ جناب رابعہ حیران رہ گئی،
اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، میں آپ کی دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ مالک نے کہا، میں تم سے کوئی قیمت نہیں لوں گا، بس ایک چیز کا سوال کرتا ہوں کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دینا جس کی تم راتوں کی تنہائی میں چھپ چھپ کر عبادت کرتی ہو۔ جناب رابعہ نے جواب میں کہا، میں نے آپ کو معاف کیا، میرا مالک حقیقی بھی آپ کو معاف فرمائے۔ یہ کہہ کر جناب رابعہ وہاں سے چلی گئیں۔ جناب رابعہ نے بچپن سے جوانی تک رنج و الم و آفات و مصائب کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ 4 سال کی عمر میں نہایت پرہیزگار اور محبت کرنے والے والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 8 سال کی عمر میں شفیق بہنوں سے اس طرح جدا ہوئیں کہ زندگی بھر ان سے ملاقات ہو نہ سکی۔ حالات کے برہم ہاتھوں نے انہیں غلامی کی زنجیریں پہنا دی۔ باپ سے ضدیں اور فرمائشیں کرنے کے دن، بہنوں کے ساتھ کھیلنے اور شرارتیں کرنے کے دن، ماں کی آغوش میں محبت کے سونے کی راتیں، باپ کے دست شفقت کی بہاریں، یہی سب کچھ تو ایک بچے کا سرمایہ ہوتا ہے۔ مگر جناب رابعہ سے اس کی ہر خوشی اور ہر خواب چھن گیا۔ گرمی کے تپتے دنوں میں اپنے مالک کے لیے دریا سے پانی بھر کر لاتی اور پسینے میں شرابور ہوتی۔ کبھی سردیوں کی طویل یخ بستہ راتوں میں وہ اپنے مالک کے سامنے دست بستہ کھڑی رہتی۔ اولیاء کرام جو ریاستیں جوانی کے عالم میں اپنی خوشی اور رغبت سے کرتے ہیں، وہی ریاستیں جناب رابعہ نے اپنے لڑک پن میں جبر و ستم کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود کی۔ محنت و مشقت کی یہ چکی تو اس دنیا میں چاہے نہ چاہے ہر ایک کو پسنی ہی پڑتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی پر نظر ڈالیے، چاروں طرف سے سنگین آلات کے تھپیڑے لگتے نظر آئیں گے۔ اللہ کا بھید اللہ ہی جانے، جو جتنا اس کے قریب وہ اتنا ہی مشکلات سے دوچار۔ جن کو شاہ کونین بتایا گیا، ظاہر میں ان کو یتیمی کا غم اٹھانا پڑا۔ اسباب خوشی سے محروم، جن کے قدم سے سارے عالم کو روشنی ملی، خود ان کا آشیانہ چراغ کی روشنی سے خالی۔ جن کے نفس مسیحائی سے ہر بلا ٹل جاتی تھی، خود انہی کے سر پر مصائب کے بادل منڈلاتے رہے۔ جو سارے عالم کے لیے گلدستہ رحمت بن کر آئے، ان کے گرد و پیش راستے میں کانٹے ہی کانٹے۔ جن کا رحم بھرا دل اپنے پرائے سب کے لیے تڑپتا تھا، خود ان کے حق میں قریبی رشتہ دار پتھر دل۔ جن کو عورت کی ممتا کا اتنا خیال کہ روتے ہوئے بچے کی وجہ سے مختصر نماز پڑھی، خود انہی کے لیے صنف نازک کھانے میں زہر ملاتی ہے۔ جن کو بچوں سے اتنا پیار کہ ناواقف بچے کے روتے دیکھ کر بھی اٹھا لینا، چومنا، گلے لگانا، ان کے حق میں تحفے دینا۔ بچے اتنے بے رحم اور طائف کے بچے اتنے بے رحم کہ سنگ باری سے نالین مبارک لہو سے بھر گئے۔ ذرا دوسرے انداز سے سوچئے کہ جن کے لیے بزم کون و مکان کو سجایا گیا، وہ دنیا میں یتیمی کا نشان ماتھے پر سجا کر آئے۔ بنو سعد کی اکثر عورتوں نے جن کی غربت کے پیش نظر ان کو گود میں لینے سے انکار کیا، ارے جن کے لیے سب کچھ بنا، آج انہی کو ٹھکرا رہی ہیں۔ جن سے 6 سال کی عمر میں ماں کی ممتا چھن گئی، 8 سال کی عمر میں دادا کا سہارا بھی جاتا رہا۔ ایمن کہتی ہیں کہ جب حضرت عبدالمطلب کا جنازہ اٹھا تو دیکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے روتے جا رہے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں داغ پہ داغ سہنے پڑے، بھروسے کے تمام بندھن ٹوٹتے چلے گئے۔ ذرا بڑے ہوئے تو چند درم کے بدلے اہل مکہ کی بکریاں چرانے لگے۔ اللہ کے بھید اللہ ہی جانے، جن کے پیچھے ساری دنیا کو بھاگنا چاہیے، آج وہ بکریوں پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جب نبوت کا دعویٰ کیا تو انہیں شیب ابی طالب کے سوا کہیں پناہ نہ ملی، جن کو ساری انسانیت کے لیے پناہ گاہ بنا کر بھیجا گیا۔ مکہ مکرمہ کے اپنوں نے جو سلوک کیا وہ ہر ایک کو معلوم ہے، مگر طائف کے لوگوں نے کون سی کسر باقی چھوڑی۔ جب آپ واپس لوٹے تو زبان مبارک سے نکلا، کاش کوئی میرا غم خوار ہوتا جو غم خواری کرتا، کوئی دلدار ہوتا جو دلداری کرتا۔ جب آنکھوں میں مبارک آنسو لے کر سوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر قدموں کو بوسہ دیا اور معراج پر لے جانے کی نوید سنائی۔ ایسے لگتا ہے رب کعبہ جن کو بلندیاں دینا چاہتے ہیں
پہلے انہی کو ریاضت مجاہدہ کی چکی پیسنے پر لگاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مشاہدے کے لیے مجاہدہ شرط ہے۔ رابعہ بصری کی زندگی میں بھی یہی اصول کار فرما نظر آتا ہے۔ کثرت رنج و الم اور حزن و ملال نے رابعہ کے دل کو دنیا کی رنگینیوں اور دل فریبیوں سے بیگانہ کر کے خالق ارض و سماء کے ساتھ نتھی کر دیا۔ جب سارے رشتے ناپائیدار نظر آئے تو دل نے خالق کے کائنات سے پائیدار رشتہ جوڑ لیا۔ چنانچہ رابعہ نے سر بخود ہو کر کہا، اے مالک حقیقی، بس تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں۔ محقق عبدالرزاق پاشا کہتے ہیں کہ رابعہ بصریہ کی زندگی میں حزن و الم کے جو گہرے نقوش پائے جاتے ہیں، اگر انہیں غور سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ یہ تمام تراسی محبت کا نتیجہ ہے جو رابعہ بصریہ کو اللہ رب العزت کے ساتھ تھی، اور یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ رابعہ بصری ہر وقت مغموم و ملول رہا کرتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اکثر و بیشتر کسی آبشار کی طرح بہتی رہتی تھی۔ روایت ہے کہ رابعہ بصریہ کی سجدگاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے بھنا ہوا مرغ آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ پر گریہ طاری ہو گیا۔ جب خوب روئی تو ہدیہ پیش کرنے والے نے پوچھا کہ آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ مرغ مجھ سے بہتر ہے، اس کو بھوننے سے پہلے ذبح کیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں ڈالا تو زندہ حالت میں بھون دیا جائے گا۔ ان کے کارناموں کو میرا سلام۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے۔